ابھی غوث اعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ نزدی دیوبندی اہل حدیث اس بات کا اعتراض کر رہے ہیں، اور جو حضور سرکار غوث اعظم کے دیوانے 11ویں شریف کی لنگر کر رہے ہیں، تو اس پر یہ کفر اور شرک اور بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیز نئی نئی چیزیں ہیں، یہ سب اسلام کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ۔ کسی محدث کسی بزرگ سے یہ کہ دکھا دو کہ کسی نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے پہلے یہ سارے معاملات کیے ہو۔ ان کا یہ الزام اور بہتان اپنی جہالت پر مبنی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے 11ویں شریف کے نیاز کو اور 11ویں شریف کے لنگر کو ایجاد کیا ہے، ان سے پہلے 11ویں شریف نہیں ہوا کرتا تھا۔ کہنے والے کون ہیں؟ یہ وہابی نزدی، جبکہ یہ خود اپنے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھے بھی نہیں ہوتے ہیں، نہ ہی محدثین کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بس خالی جہالت میں آتے کم علم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر بھٹکاتے رہتے ہیں۔ دیکھیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی یہ کتاب ہے اخبار الاخیار، ٹھیک ہے، اس کو اہل حدیث بھی ان کو اپنا بزرگ مانتا ہے، دیوبندی بھی ان کو اپنا اکابر اور بزرگ مانتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے بہت بڑے محدث ہے، محدث ہند شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو سب مانتے ہیں۔ تو آئیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اور دیوبندی اہل حدیث ان سب کے زمانے کو ختم کر دیجیے، ان سب کے زمانے کو ہٹا دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو دیوبندی اہل حدیث اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے پہلے جو بزرگوں کا عقیدہ و نظریہ تھا، جو معاملات تھا، جو راستہ تھا، اس راستے پہ چلنے والے لوگ ہی صراط مستقیم پر ہوں گے اور وہی حق پر ہوں گے، باقی سب گمراہ اور بدعتی لوگ ہوں گے جنہوں نے ان بزرگوں کے راستے سے ہٹ کر اپنا نیا مذہب و دین بنایا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11ویں شریف کے تعلق سے کیا لکھ رہے ہیں؟ حضرت شیخ امان رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی پتی کے حوالے سے یہ دیکھیے، صفحہ نمبر ہے 496، اس میں شیخ امان پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ یہ 876 ہجری آپ کی پیدائش ہے اور 997 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا، مطلب 876 ہجری کے بزرگ ہے اور 997 میں ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا، تقریباً آج سے 450-500 سال پہلے کے بزرگ۔ یہ نزدیوں کی پیدائش تو ابھی 150-200 سال ہوئے ہیں نا، ان کی پیدائش سے بھی 200-250 سال پہلے کے بزرگ حضرت شیخ امان پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 498 میں کہ جب آپ کا وصال مبارک کا وقت آیا تو آپ نے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو کہا کہ اب میں بہت طویل سفر کے لیے نکل رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ 11 ربیع الثانی غوث الثقلین کا عرس کیا۔ کون کر رہے ہیں؟ حضرت امان پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 876 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت کے وقت میں پیدا نہیں ہوئے، نہ ہی آج سے 100-150 سال پہلے پیدا ہوئے، بلکہ 450 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ 876 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، آپ نے 11 ربیع الثانی کو غوث الثقلین کا عرس کیا اور کہا کہ غوث پاک سے پہلے قدم اٹھانا درست نہیں، چنانچہ اس دن عرس کے لیے جو کھانا پکوایا تھا، یعنی جو لنگر پکوایا تھا، اس کو تقسیم کر دیا۔ کون تقسیم کیا؟ اعلیٰ حضرت نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے پہلے 250 سال پہلے کے بزرگ جو ہے حضرت شیخ امان پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے غوث اعظم کا عرس کیا، جو لنگر پکوایا تھا اس کو تقسیم کر دیا، اور پھر اس کے بعد آپ 12 ربیع الثانی 1997 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا ہے۔ یہ دیکھیے، اور اس کو لکھ کون رہے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں۔ اب بتاؤ، کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نعوذ باللہ معاذ اللہ بدعتی ہیں؟ کیا شیخ امان پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اللہ کے پیارے ولی ہیں، بزرگ ہیں، کیا وہ بدعتی ہیں؟ بالکل نہیں، یہ سارے حق پر اہل سنت کے بزرگ ہیں، اہل سنت کے محدث ہیں، اللہ کے ولی ہیں، انہی کا راستہ جو ہے صراط مستقیم ہے۔ اور اللہ نے ہمیں فرمایا کسی نزدی وہابی کے راستے پہ چلنے کا حکم رب کائنات نے نہیں دیا، بلکہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے کہ اہدنا صراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ پھر آگے فرمایا سیدھی راہ کس کی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تمہارا انعام ہوا۔ تو انعام کن کے راستے پر ہوا ہے؟ بزرگان دین، اولیاء اللہ کے راستے پر ہوا ہے، صالحین کے راستے پر ہوا ہے، محدثین کے راستے پہ اللہ کا ایمان ہوا ہے، انعام ہوا ہے۔ تو ہم شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو سب حق پر مانتے ہیں، سنت کے بزرگ مانتے ہیں، اور ان کے ہی راستے پہ اللہ کا انعام ہوا یہ بھی مانتے ہیں۔ شیخ امان پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بزرگ اور ولی ہیں، ان کے راستے پہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو ان کا راستہ تھا میلاد 11 ربیع الثانی کو سرکار غوث اعظم کا عرس کرنا اور لنگر تقسیم کرنا، اس پر ہم چل رہے ہیں، اور یہ بدعتی بالکل نہیں ہے۔ ان کو بدعتی کہنے والے وہابی بدترین بدعتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرما دیا آخری آیت میں سورہ فاتحہ کے کہ ان کے راستے سے بچا جن پر تمہارا غضب ہوا، عذاب ہوا۔ تو کن کے راستے پہ غضب و عذاب ہوگا؟ جو ان نیک صالحین بندوں کے راستے سے ہٹے گا اور ان کے راستوں پہ لعنت و ملامت کرے گا، وہی وہ بدبخت لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ تو ہم ویسے وہابی بدبختوں کے عذاب والے راستے پہ نہیں چلتے ہیں، بلکہ بزرگوں کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ اخبار الاخیار سے ثابت ہوا کہ میلاد النبی سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف کرنے کو اعلیٰ حضرت نے ایجاد نہیں کیا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگ بھی 11ویں شریف منایا کرتے تھے، خود شاہ عبدالحق محدث دہلوی منایا کرتے تھے، اور اس کو انکار کرنے والے اس وقت کے لوگ نہیں ہیں، انکار کرنے والے آج پیدا ہوئے 100-150 سال پہلے، جب سے یہ نزدی وہابی اہل حدیثوں کی بنیاد پڑی ہے ہندوستان میں، انہوں نے ان بزرگوں کے راستے کو غلط قرار دیا ہے، نہ کہ قرآن نے غلط قرار دیا ہے، بلکہ قرآن نے تو ان کے راستوں پہ چلنے کا حکم دیا ہے، اور ہم اہل سنت ان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔